مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، 22 اپریل 2025 کو ہمارے ملک کا ایک صوبہ ہے، بہت خوبصورت علاقہ ہے کشمیر کے ایک علاقہ پہلگام کے اندر حملہ ہوا دوپہر میں، جس کے بعد سے ملک ہندوستان اور پاکستان کے حالات پیچیدہ ہو گئے۔ عجیب و غریب خبریں ہمارے سامنے آنے لگی، میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، اور بہت سارے لوگ جو ہے پریشانی کا شکار ہیں۔ سچ اور جھوٹ خبریں ساتھ ساتھ چلتی ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کی پریشانی اور زیادہ بڑھتی ہے۔ اس پیچیدہ حالات کے نتیجے میں اور اس حملے کے بعد جو ہے کل رات میں ملک ہندوستان والوں نے، انڈیا والوں نے پڑوس کے ملک پر حملہ کیا۔ خیر، یہ حکومتی لیول کی چیزیں ہیں، وہ اپنا کام بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ کس وقت کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ ہاں، ہماری اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو اللہ سے دعا کرتے رہیں، امن کی، چین کی، سکون کی، راحت کی، سلامتی کی، اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ دوسرے نمبر پہ صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے، جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان جو ہے ایسے وقت میں غلطی کرتے ہیں، جذبات میں آ کر غلط قدم اٹھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں، ہمارا موقف بالکل کلیئر ہے۔ ہم نے کلمہ جو ہے نا اسلام کا پڑھا ہے، اللہ اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے پاکستان کا کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام سے بھی محبت کرتے ہیں اور اسلام کے ساتھ ساتھ ہم اپنے وطن سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس معاملے میں ہمارا جو موقف ہے بالکل کلیئر ہے۔ عوامی سطح پر ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ ایسے وقت میں جو ہے اسٹیٹس، سوشل میڈیا وغیرہ کا جو ہے صحیح استعمال کریں، ورنہ خاموش رہے۔ زبردستی کا اسٹیٹس لگا کے اپنے آپ کو بھی تکلیف میں ڈالنا اور اپنے گھر والوں کو بھی پریشانی میں ڈالنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ خاص طور پر جو کم ایج کے جو نوجوان ہیں، 18، 19، 20 سال کے، بہت سارے ایسے کارگزاریاں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ فلاں اسٹیٹس رکھے، جس کی وجہ سے ابھی حالات ملک کے بدل رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں اور ہوش کے ناخن چبائیں۔ تیسرے نمبر پر ایسے وقت میں ہمیں جو ہے متحد ہونے کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے، اجتماعیت کی ضرورت ہے۔ آپس کی نفرتیں بھلا دے، فرقہ واریت کی نفرتیں بھلا دے بھائی۔ آپ سنی، آپ بریلوی، آپ اہل حدیث، آپ دیوبندی، آپ تبلیغی، یہ ساری چیزیں رکھیں اپنے پاس، کرتے رہیں جو کرنا ہے آپ اپنے اعتبار سے، لیکن آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے ہیں، یہ کلمے کو ماننے والے ہیں، تو یہ اس میں تو سب ایک تسبیح میں پورے ہوئے ہیں۔ تسبیح کا دھاگا ایک ہوتا ہے، اس میں منکے الگ الگ ہوتے ہیں، تو سب کا دھاگا ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس ایک دھاگے نے سب کو ایک ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کہہ رہے قرآن میں کہ اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو۔ تو آپس میں اجتماعیت قائم کرے، متحد ہو جائے۔ چوتھے نمبر پہ بے جا بغیر کسی ضرورت کے سفر نہ کرے۔ اگر ضرورت نہیں ہے تو ایسے گھومنے پھرنے والی جو چیزیں ہیں ابھی کے لیے ڈراپ کر دے اللہ کے واسطے۔ حالات بدل رہے ہیں، پتہ نہیں آئندہ اور کیا حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور پانچویں نمبر پہ تنہا سفر نہ کرے۔ حالات ملک کے پیچیدہ ہیں، تنہا سفر کرنے سے گریز کرے۔ ہمارے بڑے بھی بتاتے ہیں سفر کرنا ہے تو فیملی کے ساتھ میں یا 3 سے زیادہ افراد کے ساتھ میں ہو، اور ضرورت کا سفر ہے تو یہ سفر کرنے کے لیے جائے، اور اگر ضرورت نہیں ہے، زیادہ اشد ضرورت نہیں ہے تو خواہ اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالے، کچھ دنوں کے لیے صبر کرے، صبر و تحمل سے کام لے لے، مسجدوں کو آباد کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، ذکر و تلاوت کا اہتمام کرے، اللہ رب العزت سے مانگے، کیونکہ جنگ سے کبھی بھی کسی کو فائدہ نہیں ہوتا۔ جب بھی جنگ ہوتی ہے تو جو عوامی سطح پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے، مارکیٹ اوپر نیچے ہوتا ہے، بہت ساری نظام زندگی اتھل پتھل ہوتی ہے،
تو اسی لیے ہماری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کریں زبردستی کا. اور سب سے اہم بات، آخری اور سب سے اہم بات، افواہوں پر توجہ نہ دیں. خاص طور پر یہ جو گودی میڈیا جو ہے یہ افواہوں کا بہت زیادہ انبار ہے. ان لوگوں کا کام ہی ہے غلط خبریں، سچی خبروں کو چھپانا اور غلط خبریں بتانا، ملک کے حالات کو خراب کرنا، نفرتیں بڑھانا، محبت کو ختم کر دینا، اور آپس کے اندر تنازعات کا ایک معاملہ. اس لیے کہ جب ایسے حالات چلتے رہیں گے ان کو TRP ملتی رہیں گی اور ان کی دکان چلتی رہیں گی، ان کی روٹیاں سیکی جاتی رہیں گی اور یہ بکے ہوئے ہیں. زبان ان کی ہے، الفاظ کسی اور کے ہیں. اسی لیے گودی میڈیا کے باتوں پر بالکل بھی کان نہ دھریں. میں صرف مسلمانوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں ہمارے ملک کے جو امن پسند ہندو بھائی برادری جو ہمارے ہیں، میں ان لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں. یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک نہ ہو، یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کا مسلمان اور ہندو جو ہے وہ بالکل ایک ساتھ میں نہ رہے، امن سے نہ رہے، آپس کے اندر دنگا فساد کرتے رہیں، ایک دوسرے سے دشمنی کرتے رہیں. بھائی مسلمانوں سے کہہ رہے ان سے نہ خریدے، ان سے کہہ رہے ان سے نہ خریدے، اور بس اسی طرح مسجد کے اندر یہ ہوا، مسلمانوں نے مندر میں یہ کیا، اور ایسے حالات پیدا کر رہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل میں ہندو بھائیوں کی نفرتیں اور ہندو بھائیوں کے دل میں مسلمان بھائیوں کی نفرتیں بیٹھی ہوئی ہیں. اسی لیے افواہوں پر بالکل توجہ نہ دیں. واٹس اپ میسج آتے ہیں، پتہ نہیں کون ٹائپ کر کے بھیج رہا ہے. IT سیلز میں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ملک کے امن کو خراب کر رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم. اس کے لیے ایسے خبروں پر جو ہے زیادہ کان نہ دھریں. سوشل میڈیا سے جو پروپیگنڈا والی جو چیزیں رہتی ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور ایک دوسرے کو میسج شیئر کرنے سے بچیں، اسٹیٹس لگانے سے بچیں. کیا ملتا ہے تم کو؟ تنخواہ ملتی ہے؟ کیا ملتا ہے؟ آپ کے اسٹیٹس لگانے سے انقلاب آ جائیں گا، ملک کے حالات بدل جائیں گے، لوگوں کو ہدایت مل جائیں گے. ایسا نہیں ہے بھائی. اسٹیٹس لگانے سے ملک کے حالات کبھی بھی نہیں بدلتے، ورنہ پھر یہ حالات یہاں تک کبھی نہ آتے ہی نہیں. تو لہٰذا یہ وقت بہت سمجھداری سے وقت گزارنے کا ہے، ہوش مندی سے وقت گزارنے کا ہے. بڑے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں اپنے اولاد کے موبائل پر، سوشل میڈیا پر توجہ دیں. اولاد کی ایک چھوٹی سی غلطی پورے گھر والوں کو بھاری پڑ سکتی ہے. کہتے ہیں نا، لمحوں نے خطا کی ہے صدیوں نے سزا پائی. لمحوں نے خطا کی ہے صدیوں نے سزا پائی. ایک چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے لیکن اس کا بھگتان پورے گھر والوں کو پڑتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے. اللہ اس ملک کے اندر سلامتی، چین، راحت عطا فرمائے، اور یہاں کے رہنے والوں کو بھی اللہ رب العزت اجتماعیت کے ساتھ متحد بن کر رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.